بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا مضبوط کرنا اور ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر آگ میں ڈالا جائے، توپ کے سامنے باندھ کر کے توپ کے گولے سے اڑا دیا جائے، سینے میں گولی اتار دی جائے، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، قطعاً کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ موت ہے، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان مضبوط ہو۔ اور جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوا کرتا ہے وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے بلکہ موت کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ پھانسی والے پھندے کو چوم لیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جنت کے اندر پہنچانے والی ہے۔ دیکھیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، دشمن کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تو آ کر کیا کہتا ہے؟ تلوار لہرا کر کیا کہتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ۔ بس اللہ کہنا تھا کہ اس پر کپ کپی تاری ہوئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ سیدہ مریم علیہ السلام درد ذہ ہوا، باہر نکل گئی، اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کی تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ کھجور کے درخت کو آپ حرکت دیں۔ اب کھجور کے درخت کو حرکت دینا پہلوان کے بس میں بھی نہیں ہے، جائے کہ سیدہ مریم جو تکلیف کی حالت کے اندر ہے اس درخت کو حرکت دے سکے۔ مقصد کیا ہے کہ تم ہاتھ تو ہلاؤ نا، تمہارا کام کیا ہے؟ ہاتھ ہلانا ہے۔ اس ہاتھ ہلانے کی برکت سے کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود ہی درخت کو ہلا دیں گے، کھجوریں بھی گرا دیں گے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اسباب اختیار کرو جس حد تک کر سکتے ہو، باقی اس میں برکت ڈال دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ یہی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو ایک ہی صحابی کیا کہتا ہے کہ پورے دشمنوں کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، سب دشمنوں کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، یا رسول اللہ مجھے اکیلے کو بھیج دیجئے میدان جنگ کے اندر۔ کیوں؟ اگر دشمن شکست کھا گئے تب بھی میں کامیاب، اور اگر مجھے موت آ گئی تو شہادت کی موت ہے تب بھی میں کامیاب۔ میرے ہاں ناکامی کا تصور نہیں ہے۔ ناکامی کن کو ہے؟ دشمن کو ہے ہر حالت کے اندر۔ مجھے قتل کر دیں، شہید کر دیں، تب بھی دشمن ناکام ہے، اور اگر میں دشمن کو قتل کر دوں تب بھی دشمن کیا ہے؟ ناکام ہے۔ یہ معاملہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوا کرتا ہے، اور جب انسان کا ایمان کمزور ہو تو پھر ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات رسی سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ سانپ نہ ہو۔ مکھیوں اور مچھر سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ ڈینگی نہ ہو۔ درخت ہل گیا اس سے ڈرتا ہے، شاید کسی نے جادو نہ کر دیا ہو۔
کوئی خواب آ گیا بےہودہ سا، ڈر رہا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا، حالانکہ یہ ساری کھیل جھوٹے عاملوں کی ہے، ڈرامے باز عاملوں کی ہے، چاہے وہ نام نہاد مولوی ہی کیوں نہ ہو، وہ نام نہاد علماء کی شکل کے اندر ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کے دماغوں کو خراب کر دیا، لوگوں کو ذہنوں کو خراب کر دیا اور کاغذ کے ٹکڑوں سے ڈرا دیا کہ یہ کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے ٹونا کیا ہے، پرانا کاغذ گھر سے نکل آیا، پرانی ہڈی یہاں سے نکل آئی، یہ کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ نہیں میرے عزیز دوست، جب اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط نہیں تو اس کی یہ نحوست ہے، اور اگر آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں تو یہ جادو ٹونے، یہ جنات، یہ چڑیلیں وغیرہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آپ کے ارد گرد ہیں اور آپ کو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں واضح فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے پر اس پر ڈٹ گئے، پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے انعامات کیا ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ لیکن یہ کس وقت معاملہ ہوگا؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس لیے اپنا ایمان مضبوط کیجئے، یہ ان رسیوں سے، ان دھاگوں سے اور ان کے ڈوروں سے، ان کے چڑیلوں سے اور ان جنات سے اور جادوگروں سے اور تعویذات اور عملیات کرنے والوں سے قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب ڈرامے باز ہیں اور یہ سب دھوکے باز ہیں، یہ آپ کی دولت کے اوپر ڈاکو ہیں، دھوکہ دے کر کہیں پر قمیض بڑی کر کے اور کہیں پر چھوٹے کر کے آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، پھر کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کس وقت؟ جب اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو، اور اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں تو پھر کیا ہے، سانپ بچھو بھی آپ کو ڈراتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل، سمجھ اور شعور نصیب فرمائے۔